السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضرت بیوی فاطمہ کی پیدائش کا واقعہ بیان کرنے والے ہیں۔ برائے مہربانی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو سب کچھ اچھے سے سمجھ میں آ سکے۔ حضرت بی بی فاطمہ کی جب ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا ایسا معجزہ ہوا جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی فاطمہ کی ولادت کا۔ حضرت فاطمہ کی ولادت سے پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ۔ یہ تینوں حضرت بی بی فاطمہ سے بڑی تھیں اور ان تینوں بیٹیوں کی ولادت ہمارے پیارے نبی کی نبوت کے اعلان سے پہلے ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ جو حضرت بی بی فاطمہ کی ماں تھی، جب حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا، جب آپ پر ایمان لے آئے تو حضرت خدیجہ کے تمام رشتہ داروں اور مکہ کے لوگوں نے حضرت خدیجہ سے تمام رشتے ناطے توڑ دیے اور وہاں کی عورتیں بھی حضرت خدیجہ کے پاس نہیں آتی تھی کیونکہ حضرت خدیجہ ہمارے پیارے نبی پر ایمان لے آئی تھی۔ جب حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت خدیجہ نے اپنے رشتہ داروں کی کچھ عورتوں اور اپنی سہیلیوں کو بلاوا بھیجا، لیکن ان سب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تم نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم تمہارے گھر نہیں آئیں گے۔ یہ بات سن کر خدیجہ بہت پریشان ہو گئی اور مایوس رہنے لگی۔ ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم حضرت خدیجہ کو حوصلہ دیا اور فرمایا، اے خدیجہ تو پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ ہمارے گھر ایک پیاری سی بیٹی آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس بیٹی کی نسل سے ایمان پیدا کرے گا جو میری نسل کہلائے۔ یہ بات سن کر حضرت خدیجہ بہت خوش ہوئی۔ اس کے بعد جب ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو حضرت خدیجہ مایوس ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے، میرے پاس اس حالت میں کوئی بھی نہیں ہے، اور مکہ کی عورتوں نے تو پہلے ہی حضرت خدیجہ کو جواب دے چکی تھی۔ حضرت خدیجہ اسی پریشانی میں ہی بیٹھی تھی، تبھی آپ کے گھر پر 4 اجنبی عورتیں تشریف لائیں جن کو دیکھ کر حضرت خدیجہ گھبرا گئی۔ حضرت خدیجہ نے ان 4 عورتوں کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان عورتوں نے فرمایا، اے خدیجہ تو پریشان نہ ہو، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ہیں، ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے آئی ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت ہوئی تب آپ کے چہرے پر اتنا نور تھا کہ جس کی چمک مکہ کی ہر گھر میں پہنچ گئی تھی، اور یہی نہیں، دنیا کا ایسا کوئی کونا نہ بچا تھا جہاں پر حضرت بی بی فاطمہ کے نور کی چمک اور روشنی نہ پڑی ہو۔ اسی وقت جنت سے 10 حوریں حضرت خدیجہ کے پاس آئی۔ وہ حوریں اپنے ساتھ آب کوثر کا پانی لائی تھی، جس پانی سے حضرت بی بی فاطمہ کو انہوں نے غسل دیا اور جنت کے کپڑوں سے انہیں لپیٹ دیا۔ حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت سے بی بی فاطمہ کے لیے لباس بھیجا تھا اور آب کوثر کا پانی بھیجا تھا جس سے بی بی فاطمہ کو غسل دیا گیا تھا اور جنت کے کپڑے سے بی بی فاطمہ کو لپیٹا گیا تھا۔ اس کے بعد آسمان پر ایک ایسا نور ظاہر ہوا کہ فرشتوں نے ایسا نور اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ 4 عورتیں جو پہلے آئی تھیں، ان 4 عورتوں نے حضرت بی بی فاطمہ کو حضرت خدیجہ کی گود میں دیا اور فرمایا، آپ کی بیٹی طاہرہ ہے، یہ آپ کی بیٹی پاک ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسل میں برکت دے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ ام ایمن ہمارے پیارے نبی کے گھر تشریف لا رہی تھی تاکہ فاطمہ کی مبارکباد دے سکے۔ راستے میں ان کو ایک عورت ملی جس کا نام سلیمہ خزایا تھا۔ فرمانے لگی، ایمن تم اتنی تیزی سے کہاں جا رہی ہو؟ تو ام ایمن نے فرمایا، ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم کو مبارکباد دینے جا رہے ہیں، ان کے گھر 4تھی بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ سلیمہ خزایا ام ایمن کو کہنے لگی، 4تھی بیٹی کی خبر سن کر حضرت محمد کا کیا رد عمل ہوگا، وہ کیسا رویہ اختیار کریں گے؟ یہ سن کر ام ایمن فرمانے لگی، تمہاری اس بات نے تو مجھے وہ دن یاد کروا دیا جب حضرت خدیجہ نے اپنی پہلی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ ام ایمن فرمانے لگی، اے سلیمہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ہوئی کہ ان کی اہلیہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے تو وہ خوشی سے مسکرائے اور اپنے گھر کی طرف دوڑتے ہوئے آئے، اپنی اہلیہ کو ڈھیروں مبارکباد دی
اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور خوب پیار کیا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کو ذبح کر کے ایک اچھا خاصا دسترخوان سجایا اور غریبوں کو کھلایا۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری دونوں بیٹیوں کے بار بھی ایسا ہی کیا۔ مجھے اس بار بھی امید اور یقین ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیٹی کی خبر سن کر ایسا ہی کریں گے۔ سلیمہ مایوس ہو کر سوچنے لگی کہ اس نے 3 بیٹیوں کو جنم دیا پر اس کی تینوں بیٹیوں کو مار دیا گیا۔ اس کے شوہر کو بیٹیاں پسند نہیں تھی۔ اس کی بیٹی جیسے ہی پیدا ہوتی وہ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا۔ اس کا دل اتنا سخت تھا کہ وہ اپنی روتی چیختی بیٹیوں کو ہی دفن کر دیتا تھا۔ اور یہ واقعہ صرف سلیمہ خزایا کے ساتھ ہی نہیں تھا، وہاں کے بہت سے بڑے بڑے عرب کے لوگوں کے ساتھ بھی یہی تھا۔ وہاں کے کافی لوگ یہی کرتے تھے۔ ان کے گھر میں جب بیٹیاں پیدا ہوتی تھی تو وہ اسے اسی طرح زندہ دفن کر دیتے تھے۔ کچھ لوگ تھے جو دفن نہیں کرتے تھے، زیادہ لوگ ایسا ہی کرتے تھے۔ سلیمہ خزایا ایمن کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ دیکھوں تو صحیح محمد عربی کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ سلیمہ کھڑی ہو کر سارا منظر دیکھنے لگی۔ سلیمہ خزایا کیا دیکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا ہے۔ ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم اپنی بیٹی کو گود میں لے کر چوم رہے ہیں اور اپنی اہلیہ کو ڈھیروں مبارکباد دے رہے ہیں اور خوشی سے مسکرائے جا رہے ہیں۔ سلیمہ اٹھی اور اپنے پیارے نبی کے قدموں میں جا کر گر پڑی اور رونے لگی اور فرمانے لگی، آپ کا دین سچا ہے، آپ سچے ہیں، مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے۔ اس کے بعد سلیمہ خزایا نے بھی کلمہ پڑھا اور وہیں پر مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت بی بی فاطمہ جن کی شادی حضرت علی شیر خدا سے ہوئی تھی اور حضرت بی بی فاطمہ کے دونوں شہزادے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین ہیں۔ میرے چینل پر اسی طرح کے مزید معلوماتی ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہے۔ اسی طرح کی معلوماتی اور اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔